بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان اقبال اور انسانی فضیلت۔ اس عنوان کے بعد یہ میرا اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ آپ تمام کی خدمت میں معذرت کروں کہ ٹریفک کی وجہ سے میں شاید وقت پر نہیں پہنچ سکا اور آپ کو انتظار کرنا گوارا کرنا۔ آپ بڑھائیے آواز، بڑا بڑھائیے۔ اقبال اور فضیلت انسانی فضیلت آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ اقبال قرآن سے خلاص سے متاثر ہے، بلکہ ان کا شوق ذوق اور شاعرانہ ارتقائی منزلیں قرآن ہی کے توسط سے مکمل ہوتی ہے۔ انہوں نے تو صاف لفظوں میں اپنی شاعری میں قرآن اور صاحب قرآن سے متعلق بہت باتیں، بہت اچھے اشعار کہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن سے متعلق انہوں نے جو شعر کہا ہے کہ قرآن میں وہ متضن مرد مسلمان، قرآن میں وہ تزن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اکثر ہمارے احباب یا میرے جاننے پہچانے والے طلباء ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پہلا مصرع جو شاعری کا ہے قرآن میں وہ متزن مرد مسلمان۔ تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ وہ تزنی کے معنی یہ کہ اس میں گہرائی کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اپنی بساط کے مطابق آپ اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن کے مضامین اور قرآن کی ہدایتیں، قرآن کی نصیحتیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے لانے ان کے پاس پہنچا قرآن، یعنی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ کے اسوہ کے مطابق غور کریں۔ لیکن ثانی مسئلے میں جو کہا گیا اللہ کرے مجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت کہ کوئی مسلمان یا صاحب فکر انسان شاید انکار نہیں کرتا کہ بغیر فضل کے ممکن نہیں بشر جینا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ انسان اور خصوصاً مسلمان اپنی حیات اور اپنی زندگی جو مستعار ایک مقررہ وقت کے لیے دی گئی ہے اس میں اپنی حیات کو نیکی کی طرف مائل کرے۔ اس نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے اسوہ رسول کا دیکھنا، سمجھنا، پڑھنا اور اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور اس سب میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہی نہیں بلکہ محیط ہے۔ اب یہ جدت کردار کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جدت کردار وہ بات ہے کہ خود کو قرآن کے احکام کے ساتھ ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے، اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھتے ہوئے، اپنے تقاضے بشری کو، تقاضوں کو پورا کرنے کی جستجو میں خود کو مصروف کار رکھنا، وہ کردار کی اعلیٰ ترین صفت ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ایک فلاں شخص صاحب کردار ہے، صاحب ایمان ہے لیکن صاحب کردار بھی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ کردار کو بدلنا کوئی کردار نہیں۔ تو آج جو انسان کی فضیلت کا جو عنوان ہے اس کے بارے میں اتنا عرض کروں گا کہ قرآن کا مخاطب انسان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو مخاطب فرمایا ہے۔ وہ کون سا انسان ہے؟ وہ کیسا انسان ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک عام فضیلت تو ہمارے سامنے ہے ہی کہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں پر
اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی، افضلیت دی، فوقیت دی۔ قرآن میں کہا گیا وَإِذْ جَاعِلٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً أَتَجْعَلُ فِيهَا يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، تو ایک بات جہاں قرآن کی فکر کرتے ہیں، پرانے مضامین کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم قرآن سے کسی موقع پر، کسی لمحے میں شاید اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے۔ مومن کی شان نہیں ہے، جیسا کہ اقبال نے خود کہا ہے، جوادات و نباتات، کہ اللہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند۔ تو اللہ کے احکام کیا ہے، خلیفہ کیا ہے، تو آپ کو خوب معلوم ہے وَإِذْ جَاعِلٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ خلیفہ بنانے کی جو اس کے اندر صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، بدلانے کے لیے، فضیلت سے اس کو ہمکنار کرنے کے لیے پروردگار نے روز اول جبکہ کائنات بنائی گئی مکمل انسان کے لیے بنائی گئی، آدم کے لیے بنائی گئی۔ اب یہ آدم کی یا انسان کی عظمت کیسے قائم ہوئی؟ تو پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا فرض سجدہ، سب نے سجدہ کیا، مگر سجدہ کس نے کیا؟ الا ابلیس۔ اس کے بعد کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ وہ تکبر کرنے کی وجہ سے وہ مارا گیا، نفرین کے درجے میں پہنچا، نفرت اور اخارت سے اس کو دیکھا گیا، حتیٰ کہ اس کو نازع کرا یا اپنی اس جنت میں جو فرشتوں کا بھی وہ استاد تھا اس کو بھی آپ نے پروردگار نے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد ایک مقام پہ گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پروردگار نے فرشتوں پر عظمت جو دلائی انسان کو، تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ اعتراض ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی کیفیت کے ساتھ پروردگار آپ نے انسان آدم کو بنایا جو زمین پر جا کر جھگڑا کرنے والا ہے، خون خراب کرنے والا ہے جی۔ تو پروردگار نے آدم کو کچھ اسماء سکھائے گئے، اشیاء کے نام سکھائے۔ وہ اشیاء کے نام اور فرشتوں سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ لا نہیں جانتے۔ تو پروردگار نے آدم کو جو اسماء سکھائے اشیاء کے، آدم سے بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آدم کو جو بات ان کے قلب پر رکھا کی، ان کے قلب میں ایک اس زمانے میں وحی کا جو تصور ہے پروردگار کے اس مرحلے پر کہ جب آفرینش ہے، زمانہ بن رہا ہے، انسان پیدا ہوا، ایک جسد خاکی، ایک حیولہ بیٹھا ہوا، اس کے اندر روح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اسے پتا ہے کہ جب آدم کو روح کو داخل کیا گیا آدم کے جسم میں، تو وہ آدم کے جسم سے اندر سے نکل گیا باہر۔ الوہیت کی انکار، خدا سے انکار تو بڑی مشکل بات ہے، لیکن روح نے پروردگار کی جناب میں عرض کیا کہ اے پروردگار، اے خالق، مطلب میں اس سیاہ خانے میں، یہ خالی جو باڈی بنائی گئی ہے، یہ جو جسم ہے اندر سے خالی ہے۔ کبھی غور کر لیجیے اپنی تنہائی میں کہ پروردگار نے آدم کی تقدیر میں کیا کام کہ مٹی سے بنا دیا، مٹی یعنی کیچڑ اور پانی سے، اور بنا کر اس کو لٹا دیا۔ اب روح کو داخل ہونے کا حکم ہوا تو روح نکل آئی باہر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا مجسمے کھڑے، بڑے بڑے ہمارے قائدین کے، سیاسی رہنماؤں کے جی،
لیکن اس پر غور کر کے دیکھیے تو وہ جو مجسمہ ہے اندر سے خالی ہے، اندر سے خالی ہے۔ اب اپنے جسم پر غور کیجیے تو معلوم کہ آپ کا جسم بھی اندر سے خالی ہے اور ظلمت زدہ ہے، اس کے اندر کوئی روشنی کی کھڑکی یا سوراخ نہیں ہے۔ تو روح نے عرض کیا کہ میں برداشت نہیں کر سکی سمجھے کو، تو پھر پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میری حمد گیت گاؤ۔ اور یہ بات ہمارے محدثین اور مفسرین نے کہا کہ پروردگار نے ملائکہ کو حمد کے لیے کہا اور یہ کہا کہ لہن داؤدی میں حمد اپنے انداز میں بیان کیا۔ ایک لہن ہوتا ہے ہر شخص کی ذہن میں، زبان میں لوچ ہے، اس لوچ کے ناطے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس میں ایک مٹھاس، ایک قسم کی لو، ایک رائج، ایک جاذبیت ہوتی ہے۔ بعضوں کی زبانوں میں بھی کرختگی ہوتی ہے، بڑے کرخت لہجوں میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اگر نرم ہوتا ہے تو پھر ان کی بات ہے۔ تب جب حمد کے گیت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے اطراف پھرتے پھرتے جب اس کے اندر ایک وجد کی کیفیت ہوئی تو اس کے ذہن میں یہ ہوا، روح کیے کہ مجھے اس جسد خاکی میں رہنا ہے اور یہ پروردگار کا حکم ہے۔ بس پروردگار کے حکم کے لاتے وہ داخل ہو گئی اور اس کے بعد اس کو یہ حکم ہوا کہ اب جب تک کہ حکم الہی نہ ہو اس وقت تک تمہارا باہر آنا ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے کہا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وفد آیا نجد نجران میں نجد سے، ان لوگوں نے کہا 2-3 سوالات انہوں نے کیے، میں اس تفصیل میں جاتے غیر نہ جاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ انہوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب تا وقت کہ وحی نازل ہے میں جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ رسول اکرم کی شان یہ ہے الا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ اپنی نفس، ہوا کہتے ہیں نفس کو، جی یا ذہن یا قلب، اس سے کبھی گفتگو نہیں کرتے، وہ جب بھی کرتے ہیں ان پر وحی نازل ہوتی ہے تبھی وہ بات کرتے ہیں۔ پھر 3 دن کے بعد اس وقت سے آپ نے کہا کہ قل الروح امر اللہ، کہہ دیجیے پیغمبر روح اللہ کا حکم ہے۔ یہ وہی حکم ہے جو آدم کو پیدا ہونے کے وقت تخلیق کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس جسد میں تم کو رہنا ہے اس وقت تک کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے تمہاری واپس آنا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ قرآن میں جہاں اللہ نے آدم سے خطاب کیا، انسانوں سے خطاب کیا، آدم کے نام سے خطاب شروع ہوا، تو پھر قیامت تک یہ حکم اللہ تعالیٰ کا جاری و ساری ہے۔ یہاں اقبال نے آدم اور فرشتوں کا جو ایک مکالمہ جو پروردگار کے سامنے ہوا کہ وہ لڑائی کرتے ہیں، فساد کریں گے، خون خراب کریں گے، تو یہ طنز نہیں تھا فرشتوں کا، بلکہ فرشتے پروردگار کی حکمت اور اس کو خلافت دینے کا جواز، اس کو خلافت دینے کی طرف اشارہ اور اس کیفیت سے آگاہی چاہتے تھے کہ جو پروردگار بحیثیت خلیفہ انسان کو یا آدم کو دے گا۔ تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال نے اسی وجہ سے کہ فرشتوں کا سجدہ آدم پر طنز نہیں تھا، اور یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ بھی آپ کو بتا دیں، سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور وہ سجدہ ہمارے پاس اپنے بزرگوں کے حساب سے ہم اپنے ماں باپ کو سجدہ کر سکتے ہیں، وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ آپ نے شاید سورہ یوسف پڑھا اور آپ پڑھیں گے اس کی تفسیر میں آپ جائیں گے تو پروردگار عالم نے ایک مثال پیش کی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے آدم یوسف کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ آج ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ فراست کے فریض
دانشمند، ہوشیار اور غیر معمولی ادراک رکھنے والے اس بات پر پہنچتے ہیں ارے سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے گوارا ہے، پھر آپ کو کرنا سجدہ۔ جیسے اکثر لوگ چلے جاتے ہیں اپنے بزرگوں کے پاس، ان کو بڑی تعلیمی کتاب رکوع کی شان میں ملتے ہیں، کبھی کبھی تو ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ وہ عبادت نہیں ہے، وہ تعظیم ہے، اور تعظیمی سجدہ اس لیے جائز ہو سکتا ہے کہ پروردگار نے یوسف بھی انسان ہے، یعقوب بھی انسان ہے، ان کی والدہ بھی انسان ہے، اور ان کے 11 بھائی بھی انسان تھے، انہوں نے ایک انسان کو ایک انسان کے سامنے سجدہ کروایا۔ تو اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن اس کے اگر کچھ لوگ اپنے اپنے انداز میں اس کو سوچتے ہیں تو ایک الگ سی بات ہے۔ یہاں اقبال نے جس طرح اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ انسانی فضیلت اس دن سے گوارا ہونے لگی، یا اس دن سے قابل قبول ہونے لگی، یا اس کی فضیلت قائم ہو گئی کہ جس دن آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس کی عظمت فرشتوں سے نکل کر جب زمین پر پہنچی تو اس کی عظمت وہی عظمت قائم رہی جو پروردگار نے ان کو عطا کی۔ اقبال سے ذرا پہلے ہمارے پاس غالب ان کے شاگرد حالی نے کہا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اور ان کے استاد غالب صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بس کے دشوار ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی محشر نہیں انسان ہونا۔ دیکھیے یہاں آدمی اور انسان کی بات کی جائے تو معلوم ہوا کہ ہم سب انسان ہیں، ہمارے اطراف ہزاروں انسان ہیں، لیکن انہوں نے انسانیت اگر نہ ہو تو بھلا ان کو انسان کب کہیں؟ غالب نے اسی کا بس کے دشوار ہے، ہر کام آسان نہیں ہوتا، بس کے دشوار ہے، ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان۔ اور ہمارے بزرگ ہیں حیدرآباد میں جن کا انتقال ہوا، ایک صوفی بزرگ تھے حضرت امداد علی علوی۔ یہاں یہ بات اور بھی بتاتا ہوں، بعض لوگ ان کو علوی کہتے ہیں، بعض لوگ علوی بولتے ہیں۔ ایک صاحب بولتے ہیں صحیح کیا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیے حضرت علی کی اولادوں میں جو اپنے خاندانی اعتبار سے رشتہ رکھتے ہیں وہ علوی ہیں، حضرت علی کی نسبت سے علوی، اور جو عظمت و بزرگی رکھتے ہیں وہ علوی ہیں۔ ہمارے جسم کے 2 حصے ہوتے ہیں، ناف سے اوپر کا حصہ علوی کہلاتا ہے، اور زیر ناف کا جو ہمارا حصہ ہے جسم کا وہ سفلی کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا سفلی عمل کیا گیا ان کے جسم پر، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ ان پر علوی عمل کیا گیا۔ علوی یہ ہے کہ وہ آپ کی ذاتی صلاحیت ہے کہ آپ جس قدر آگے اپنی ریاضت اور عبادت اور یکسوئی کے ساتھ پروردگار کی جناب میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کی مدارس بڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، ابھی کھل جاؤں تو راز حقیقت کھل جائے، نام حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں، نام حب حقیقی اللہ کی حب کا ایک لفافہ ہوں، ایک بند لفافہ آپ تک پہنچے تو آپ کو ایک تجسس ہوتا ہے کہ اس بند لفافے میں ہے کیا، رقم ہے، چیک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک اہانت آمیز کلمات ہیں، گالی گلوچ ہے، میری تعریف ہے، تو کیا کیا خیالات ہیں۔ تو یہاں حضرت علوی جو حضرت امداد علی علوی کا نام ہے، ان کے ماموں کا نام ہے اشرف علی تھانوی۔ اشرف علی تھانوی سے جو بزرگ ہیں مفسر قرآن، تو انہوں نے کہا کہ ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، نام حب حقیقی کا لفافہ میں۔ کیا مطلب؟ میری حقیقت کو سمجھتے ابھی کیا حقیقت؟ دیکھیں کون سی حقیقت؟ انسان کی،
انسان کی حقیقت، آدم سے انسان بننا ایک منزل ہے، لیکن آدم بھی ایک منزل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، نام ہے حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں، اور کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے قلبی، جن کا استاد نہ سمجھا وہ معمہ ہے۔ استاد کو ہے شیطان، شیطان استاد تھا، استاذ الملائکہ، تو جن کا استاد نہیں سمجھا وہ اور کیا معمہ ہے۔ یہاں بھی آپ کو معلوم ہے بزرگ نے فرشتوں کو ایک بار پھر اپنے سامنے رکھا اور فرشتوں کے سامنے آدم کی ذات اقدس کو رکھا۔ تو آدم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک معمہ ہے، ایک کھل جائے۔ اب کھلتا کیسا ہے؟ ایک شاعر نے کہا بشر راز خودی ہے، بشر راز خودی ہے، علم و عرفاں کا وہ گنجینہ۔ بشر راز خودی ہے، علم و عرفاں کا وہ گنجینہ، علوم فکر ہے اس کی متا، حق کا وہ آئینہ۔ بشر تجھ میں خزینے ہیں، بشر تجھ میں خزینے ہیں علم و عرفاں کے، بشر تجھ میں خزینے ہیں حقائق کے معارف کے، بشر تجھ میں خزینے ہیں حقائق کے معارف کے، بنایا جس کو قدرت نے تیرا سینہ ہے وہ سینہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے خلق کو جو سینے کے اندر ہے وہی بھی اس کے خلق پر نازل ہوتی ہے۔ الہام بھی اس کے ذہن پر نہیں بلکہ اس کے قلب پر ہوتا ہے، الہام بھی اس کے قلب پر نازل ہوتا ہے، کہیں وہ استفادہ کرتے ہوئے اپنے ذہن سے اس کو آشکارا کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ دیکھیے کہنے والے شعراء نے کس کس انداز سے شاعری کر کے انسان کی عظمت، اس کی فضیلت بتایا۔ اب دیکھیے کوئی انسان کیا معمہ ہے وہ انسان، آپ خود اپنے نزدیک دیکھ لیجیے، سوچ لیجیے آپ نے کیا کیا صلاحیتیں کبھی آپ نے سوچا؟ آپ تو بجائے دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھ دو کان اور اپنی ایک صلاحیت رکھتے ہیں، دل دھڑکتا ہے تو زندہ ہے، اور دل اگر دھڑکنا بھول جائے تو اس کا نام کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو دل کا وہ مقام ہے۔ سعدی نے کہا دل سے باشد مت لڑے انوار حق۔ مطلع کہتے ہیں سامنے والی چیز جو سامنے آتی ہے یا کہیں نازل ہوتی ہے، پہلی مرتبہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ اکثر کہتے ہیں چاند مطلع صاف ہے، ابر نہیں، تو مطلع یہ کہ جہاں سے کوئی چیز طلوع ہوتی ہے، نکلتی ہے، ابھرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دل سے باشد مت لڑے انوار حق، اور دل سے باشد منبع انوار حق۔ دل جو ہے اللہ کا محبوب ترین مقام ہے جہاں وہ تجلی فرماتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ دل معمولی چیز نہیں ہے، دل وہ مقام ہے جو عرش اللہ تعالیٰ کا مقام رکھتا ہے۔ تو یہاں اس مندر پر میں جب اقبال کے بارے میں جب عنوان ہمارے شبیر صاحب پوچھتے تھے تو مان میرے ذہن میں آیا کہ انسان کی عظمت بھی تو بتاؤ کہ آخر اقبال نے انسان کی عظمت کے لیے کیا کہا؟ عروج عالم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ ٹوٹ کے آیا نا زمین پر، تو یہ کہیں بڑھتے بڑھتے تجلیات ربانی کی اکتساب و اکتساب سے وہ ماہ کامل بن جائے۔ اقبال تو اقبال نے انسان کی عظمت، اس کی فضیلت کو کئی جہتوں میں تقسیم کیا۔ تو پھر انہوں نے نظمیں لکھی۔ کیا لکھا؟ بال جبریل میں انہوں نے 2 نظمیں لکھی۔ اس نظم کا عنوان ہی انہوں نے دیا فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں۔ اقبال کی نظم کا عنوان ہے فرشتے جنت سے آدم کو رخصت کرتے ہیں۔ اب ان کی وہ نظم آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ
کہ اقبال نے کس خوبی اور کس مہارت کے ساتھ انہوں نے مجھے آج یہ کتاب لانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس میں بہت سارے شعر جو انسان سے متعلق ہیں، تو اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو اقبال کے کلام کی بات تو اور ہے، لیکن ان کی فکر کی صالحیت پر غور کیجیے کہ وہ انسان کو کس مقام و مرتبے سے آگاہ و باخبر کرتے ہیں، اور کون سا مقام ہے تو بولے کہ وہ خلیفۃ اللہ خلیفۃ الارض ہے۔ تو یہاں اقبال نے شعر کہے غلام زمین کے رویا عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی۔ خلق کسے کہتے ہیں دوستوں بزرگوں؟ خلق کہتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی چیز، وہ اجزا نہیں ہوتی، جامد نہیں ہوتا۔ جس دن قلب یا دل جامد ہو جائے ہمارے پاس انا للہ و انا الیہ پڑھنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی، عطا ہوئی ہے تجھے شب کی روز و شب کی بے تابی۔ انہوں نے ایک مقام پہ کہا کہ بہت عمدہ شعر ہے کہ انہوں نے کہا کہ تڑپ کس دل کی یادت چھپ کے آ بیٹھی ہے پارے میں، پارے میں جو جھلملاہٹ ہے، پارا کہیں ہاتھ میں پکڑا نہیں جاتا، زمین پر ڈالیے تو وہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ اس کی بے تابی کا اندازہ اقبال نے کہا کہ اس میں کسی مومن کی شان رکھنے والے انسان کی تڑپ موجود ہے، تبھی تو وہ بے تاب و بے چین ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا عطا ہوئی ہے تجھے، کون عطا کر رہا ہے؟ پروردگار عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی۔ خبر نہیں ہے کہ تو خاکی ہے یا کہ سیما، سیما فائل کرتے ہیں، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیما بھی مٹی ہے تو کہاں رہتا؟ یہ سیما بھی ہے، تیری طبیعت میں سیما بھی ہے، بے چینی ہے، یا مجمد ہو کے مجھے بیٹھ گئے۔ ہم لوگ اکثر بولتے ہیں کہ بھائی کوئی بچہ ہمارے درمیان کھیلتا ہے، کیا کر بے سیما بھی کہتے ہیں، بے چین ہے، ارے نہیں یہ تو بے چین بڑی صالحیت کے ساتھ بے چینی۔ افتخار بھائی کی جو شخصیت ہے عطا ہوئی ہے تجھے، جس مقام سے عطا اللہ نے عطا کیا ہے بے تابی، وہ بڑی بات ہے۔ اس میں صالحیت بھی ہے، شیطانیت بھی ہے۔ اگر کوئی اسی بے چینی کو شیطانیت کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر دے تو پھر اس کی بے تابی تو کچھ اور انداز ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے، سکون محال ہے قدرت کے، اگر قدرت کے اندر بے چینی، بے تابی اور اضطرابی کیفیت نہ ہو، دنیا ختم، کیونکہ اس کے اندر نمود نہیں ہے، بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، ابھرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہاں اقبال نے کہا ہے کہ نہیں ہے، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیما بھی۔ اس کے بعد کہا سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن، اقبال کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے، کیا ہے یہ، کیا ہے، اچھا استعمال کیا ہے، سنا ہے، کیا سنا ہے؟ قرآن سے سنا ہے، پروردگار کے احکام سے سنا ہے، سنا ہے، کیا سنا ہے؟ کہ تیری جو نمود ہوئی ہے، تیرا جو وجود آیا ہے وہ دراصل خاکی ہے، یا وہ سمجھ میں لیا سنا ہے کہ خاکی، سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت، سرشت کہتے ہیں طبیعت، فطرت اور جبلت، فطرت اس کو کہتے ہیں سرشت۔ آپ کی سرشت میں نیکی، آپ کی سرشت میں نعوذ باللہ بدماشی ہے، یعنی آپ فطرتاً کسی نہ کسی بارے میں چھڑتے ہیں، اور بعض یہ ہوتے ہیں قبول کر لیتے ہیں نیکی اور بدی کا تاثر۔ یہاں تیری سرشت میں ہے کوکبی یا مہتا، کوکب کہتے ہیں ستارے، ستارے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، تارے جس کو کہتے ہیں وہ جمود ایک جگہ کھڑے، سیارے جسے کہتے ہیں سیاح کرتے ہیں، یہاں کرنا کرنا کرنا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے نجوم کے جانے والے سمجھتے
ہیں کہ کچھ تارے ستارے ایسے ہیں جو روزانہ وہیں نظر آتے ہیں جہاں نظر آنا ہے، لیکن کچھ سیارے ایسے ہیں جو گردش میں تھے. ہماری زمین بھی سیارہ ہے، پھر چاند بھی سیارہ ہے. تو یہاں لکھیں کہ تیری سرشت میں کوکبی ہے، یہ ٹھہرا ہوا معاملہ ہے، یا پھر آپ کے مہتابی چاند. پھر اس کے بعد کہا جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے. جمال خوبصورتی کئی معنوں میں آتی ہے. بعض لوگ رنگ روغن کی طرف سے کالے جیسے اچھی لوگ ہیں، بہت ہی نقطے چپٹے جو بھی ہیں جو سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ کیفیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہیں کہ جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے. خواب میں بھی اگر تو اپنے آپ کے جمال کو، اپنی خوبصورتی کو جو اندر ہے، اندرون ہے، ضمیر میں، چہرے مہرے میں نہیں ہے. کیونکہ حضرت بلال بھی تو حبشی تھے، لیکن ان کے ایمان افروز دل کا معاملہ کیا تھا؟ وہ نیکی جو ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی وہ دیکھنا ہے. خواب میں بھی تو دیکھے تو کہتے ہیں ہزار ہوش سے خوشتر تیری شکر خوابی کہنی ایسی میٹھی نیند سنا. میٹھی نیند جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے یہاں شکر خوابی کا استعمال کیا. تو اندازہ کرے گا کہ کیا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد گراں بہا ہے تیرا گر گئے سحر گئے. ہمیشہ بزرگوں نے کہا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب قربت بنانا چاہتے ہیں تو اس قربت کے لیے آہ سحر گاہی کی ضرورت ہے. یعنی سحر کا وہ وقت جبکہ ساری دنیا سوتی رہتی ہے اور آپ اس ہمارے ملک کو، اس خالق کردگار کو، اس پروردگار مطلب کو یاد کرتے ہیں اور اپنی بے مثالی، اپنی کمزوری، اپنی نادانی، اپنی کمزوری کا معنی کہ ایمانی کمزوری، ان سب پر آہوزاری کرتے ہیں. پروردگار میں گناہگار ہوں، مجھ پر ہو گیا فلاں. اپنی جو کیفیت وہ آہ سحر گاہی سے ملتی ہے. اقبال نے وہاں پر کہا کہ لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھے آداب سحر گاہی. جب اگلے کا لندن گئے پڑھنے کے لیے تو انہوں نے ایک شعر میں یہ لکھا کہ لندن میں بھی نہ چھوٹے آداب سحر گاہی. آپ غور کیجیے کہ اقبال جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ داڑھی واڑی نہیں رکھتے تھے، صورت پر شکل ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر کیسے شعر کہہ رہے ہیں. ان کے لیے ایک چیلنج ہے. آہ سحر گاہی اور لندن میں آداب سحر گاہی کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا پروردگار عالم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک اسوے میں یہ بتایا کہ آخری پہر رات کے آپ اٹھ جاتے تھے، تہجد ادا کرتے تھے، پھر کچھ دیر کے لیے آپ لیٹ جاتے اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو اذان کے بعد فجر کی نماز پڑھتے. لیکن یہ فجر سے پہلے رات کے آخری حصے میں روتے عبادت کرتے. تو یہ آہ سحر گاہی وہی سوئے اسنا کی پابندی ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک بار نے کہا گراں بہا ہے تیرا گر گئے سحر گاہی. کیا ہو رہا ہے اس سے؟ اسی سے ہے تیرے نخل کوہن میں شادابی. نخل کہتے ہیں درخت، اسی سے آہ سحر گاہی سے جو تجھے جو شادابی مل رہی ہے یہ دراصل آئے سحر گاہی ہی سے، اسی سے ہے تیرے نخل درخت کو جھاڑ دو. نخل کوہن قدیم پرانا کیوں ہے؟ نیا درخت بھی اسی ہوتا، نیا درخت بھی وہی ہوتا. لیکن یہاں احتیاط سے استعمال کیا نخل کوہن، یعنی وہ نخل جو ایماناً روز اول ایمان کی صورت سے آدم کی طرح ایک بیج بویا گیا اور یہ درخت اٹھا اور وہ آداب ہوا. تو آپ اندازہ کیجیے کہ اقبال نے کس مقام کہاں شادابی تم کو کہاں حاصل ہو رہی؟ آہ سے رونے پلانے سے شادابی ہوتی. اگر کوئی شخص غم زدہ ہو آپ اس کے لیے بڑی ذرا ہنسیے، بولے گا صاحب میرے فلاں کا وصال ہو گیا، میں اس مصیبت میں ہوں. آپ ایسی مصیبت میں مجھ سے ہنسنے کے لیے مسکرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، شاید عقل کے فضول کی بات ہو.
یہاں اقبال نے ایک آخری شعر کہا، تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا زمین، تیری نوا سے، تیری آواز سے۔ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ جب آدم کو رخصت کرتے ہیں جنت سے تو فرشتے اپنے جذبات کو جو ادا کرتے ہیں، تو اقبال نے ان جذبات کو ذہن میں رکھ کے نظم لکھی کہ یا تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر، زندگی کا جو ضمیر ہے، زندگی کے جو احساسات ہیں، جی ہے اس کا، اس کی روحانی کیفیت ہے، وہ کیا ہو رہی ہے؟ زندگی کا جو ضمیر ہے۔ تو کہ تیرے ساز نے، کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مزراب۔ مزراب کیا ہے؟ آپ نے کبھی ستار بجانے والوں کو دیکھا ہوگا، ان کے ہاتھ میں ایک چھلا ہوتا ہے تار کا۔ ستار خاموش خود نہیں بجتا، ستار خاموش نہیں جب تک کہ اس کو اس مزراب سے، جھنکار سے، اس کو ٹکرار سے، اس کو جب آپ جوڑتے ہیں ایک طریقے سے، اس کو تڑپاتے ہیں، تو پھر وہ اپنی آواز دیتا ہے۔ کبھی غمزدہ آواز نکلتا ہے، کبھی خوشگوار آواز نکلتا ہے، کبھی آپ کے دل کو بھاتی ہے، کبھی آپ کو دل کو رلا دینے کی منزلوں میں لانے چھیڑتا ہے۔ مزراب اس کو کہا جاتا ہے، مزراب۔ مزراب کیا ہے؟ ایک اضطراب آمیز والی چیز۔ ستار لا کر میں رکھوں اور کہنے لگوں کہ بھائی بچ جا، یہ وہی بات ہوئی جیسے پلیٹ کے اندر بہت ہی انواع قسم کے میوے کھانا، بریانی کیا رکھے اور یہ کہتے ہیں آپ پیٹ بھر جائیے، پیٹ بھر جائیے، پیٹ بھر جائیے۔ آپ زندگی بھر اگر یہ وظیفہ اس کھانے کے سامنے پڑھتے رہیں تو میرا یقین نہیں، سب یقین کریں گے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے لیے جہد کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، احساس دلانے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، عمل سے۔ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، نہ وہ جہنمی ہے اور نہ ہی وہ جنت کا مستحق ہے، بلکہ وہ خاکی ہے کہ عمل نہ کیے تو ان دونوں کیفیتوں سے آگے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عمل کی بنیاد پر جنت بھی عطا کرتا ہے، دوزخ بھی عطا کرتا ہے، لیکن کس کو؟ اس خاکی انسان کو جو انسان کہلاتا ہے، خلیفۃ الارض کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض بنا کر انسان کی فضیلت کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے دیا، کیونکہ اس فضیلت میں انبیاء اکرام بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے دانش مند بھی ہیں، ایک معمولی پڑھا لکھا بھی ہے اور ایک ایسا بھی انسان ہے جو مطلقاً جاہل ہے مگر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اب فرشتے ان جذبات کے ساتھ آدم کو رخصت کر دیں گے کہ حکم ہو گیا تھا۔ کیسا حکم ہو تو آپ کو معلوم ہے، شیطان نے بہکایا اور وہ شجر ممنوع جس کو کہا گیا کہ آپ اس شجر کے پاس نہ جائیں، لیکن بی بی اماں حوا پہنچ گئی، انہوں نے لذت آمیز سمجھ میں آیا، حضرت بی بی اماں حوا کی محبت میں آدم نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کا جو لباس تھا جس کو حلۂ جنت کہتے ہیں وہ بالکل اتر گیا۔ جب اتر گیا تو اچانک اپنی بے پردگی پر اپنے برہنہ پن کا احساس ہوا، اور وہ جو پردے کی بات ہے، وہ جو انسان کی اور مرد اور عورت کی پہچان ہے جسمانی طور پر، وہ ایک دم ایک دوسرے پر آیا ہے، تو وہ شرم سے خجل ہو گئے، بے شرمندہ ہو گئے۔ پھر وہ اپنے آپ کو انہوں نے وہاں کے درختوں کے بڑے بڑے جو پتے تھے وہ باندھ دیے۔ تو پروردگار نے کہا کہ میں نے تم کو دکھایا کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ، تو پھر آپ نے یہ جرم کیا، یہ گناہ کیا، اس کے پاداش میں اب آپ کو زمین پر پھینک دیا۔ یہاں بھی بزرگوں نے کہا کہ یہ جو خطا ہوئی بزرگوں سے یعنی آدم سے، یہ بھی خطائے دانستہ نہیں ہے، یہ تو خطائے دانستہ نہ ہوتے ہوئے مشیت الہی ہے، کیونکہ جنت میں انسان کو ارتقائی منزل میں پہنچنا، گناہ کرنا یا پھر ثواب سے اپنے آپ کو ہمکنار کرنا، یہ کوئی احساس نہیں تھا،
اور جب پروردگار کی مشیت یہ تھی کہ اس کائنات کو قیامت تک کی ترقی دینا ہے، ورنہ شاید آدم سے لے کر ہی دم تک آج تک بھی انسانوں کی قبیلے، انسانوں کی ذاتیں، انسانوں کے تمام گروہ کے گروہ قبیلے کے قبیلے نہیں آتے. تو یہاں اب زمین پر اتار دیا گیا. راندہ درگاہ تو ہو گیا تھا ابلیس، اس کو تو پہلے ہی نکال پھینکا گیا. تو یہاں ایک بات کہتے ہیں، روح ارضی، زمین کی جو روح ہے. آپ کو معلوم ہے، میں ابھی عرض کیا کہ روح جو ہے قل امر اللہ کا ہے، اللہ کا. تو زمین کی بھی روح ہے، درخت میں بھی روح ہے، پتھر میں بھی اس کی حکم کے بغیر پتھر بھی. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہاڑ بھی اپنے اپنے وقتوں میں وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں. اچانک بڑا نہیں ہوتا پہاڑ. ایک چھوٹا پہاڑ برسوں میں، صدیوں میں کہیں جا کے ماؤنٹ ایورسٹ تک پہنچتا ہے. ماؤنٹ ایورسٹ ایسے ہی اتار دیا نہیں گیا کہ صدیوں میں، برسوں میں. یہ معلوم ہے کہ پتھر بھی اپنے انداز میں جان رکھتے ہیں. پتھر آپ معلوم ہے وہ پتھر جو کعبۃ اللہ کا نظر، اس کی عظمت کیا ہے کہ جس پہ ابراہیم خلیل اللہ نے نسب کیا اسماعیل خلیل اللہ کے ساتھ. تو یہاں روح ارضی کیا کر رہی ہے؟ استقبال کر رہی ہے. کس کا استقبال کر رہی ہے؟ اس آدم کا، اس انسان کا کہ جس کو زمین پر خلیفہ بنا کر دیا جا رہا ہے. تو یہاں ایک بات نے کہا، کھولا زمین دے، فضا دے، فلک دے. کھولا زمین دے، فلک دے، فضا دے، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے. انہوں نے مغرب کیوں نہیں کہا؟ تو مغرب میں اس میں لادینیت تھی، اس میں شرک کا شائبہ تھا. اور مشرق کا علاقہ وہ ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. مشرق عرب ہو کے عجم، یہ سب مشرقی ہے. لیکن یورپ اور امریکہ وغیرہ وغیرہ کے جو ریاستیں یا علاقے ہیں وہ سب کے سب مغربی. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بتانا ہے کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے. اس جلوے بے پردہ وہ پردوں میں چھپا دے. اس جلوے بے پردہ جلووں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پردے میں، لیکن اس بے پردہ جلووں کو پردوں میں چھپا دے. ایام جدائی کے ستم دے اختفا دے. کون سی ایام جدائی؟ کہاں کی جدائی؟ آدم کو یہ احساس تھا میں جنت سے یہاں زمین پر کے آج بھی ہماری ذہن میں آتا کاش ہم پیدا نہ ہوتے اور سیدھا سیدھا جنت ہے تو کیا بات ہے. اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات کہا، بے تاب نہ ہو جی، بے تاب نہ ہو مار کہے بیم و رضا دے. امید اور نا امیدی کے بیچ میں اپنی کیفیت سے تو آگاہ و باخبر ہوگا. ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں. تصرف استعمال کرنے پر حق رکھنا، یہ میرے تصرف ہے، میں اسے استعمال کر سکتا ہوں. تصرف، اور اس کو جہاں چاہے صرف کر سکتا ہوں. تصرف ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں ہیں تیرے تصرف. یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں. گنبد افلاک کیوں کہا؟ آپ کہیں سے بھی دیکھیے آسمان کی طرف تو آپ کو ایسا معلوم کہ وہ آپ کو ڈھانپا ہوا ہے جی. وہ کئی فروغ ہے آپ کو قرآن میں مقام کرا ہے کہ ہم نے آسمان کو کیسے رکھا. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے کی نظر دیکھیے قرآن سے اور انسان کی عظمت سے اس کی فضیلت بتانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا. اس کے بعد لکھتا ہے یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر کی ہوائیں تھی پیش نظر کر تو فرشتوں کی ادائیں. آدم کے سامنے فرشتے جیسے آتے تھے وہ ادا دیکھتے تھے، لیکن آج کیا دیکھ رہا ہے؟ فرشتے نظر نہیں آ رہے. کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کوہ دکھ رہا ہے، چمن دکھ رہا ہے، ریگستان دکھ رہا ہے، صحرا دکھ رہا ہے. ہیں تھی پیش نظر کر تو فرشتوں کی ادائیں، اور یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر کے تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی. کیونکہ تمام جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ مخلوق جاندار ضرور ہے
لیکن اس کو یہ مرتبہ یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا جو فضیلت کا احساس تھا، خلافت کا احساس تھا۔ یہ میر حقیقی نے ایک شعر کہا کہ جس چیز نے سب پہ گرانی، جس چیز نے سب نے جس چیز پر گرانی کی، یہ کیا ہے یہ ناتمام اٹھایا ہے، جس نے سب نے جس کی گرانی کی یہ ناتمام سے اٹھایا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو ناتمام کھانے اور اس پر ہم یہ بار اور خلافت کا بار سنبھالیں۔ ابھی یہاں سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، اور دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے ہیں، جو آسمان کے ستارے ہیں دور سے دیکھیں گے، کیا بات ہے، ناپید ہے تیرے لہجے تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے۔ تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دے، آئے صاحب آئے اثر رسا دے، خورشید جہاں تاب کی ذوق تیری شرر میں، آباد ہے تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جی جستے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں۔ بخشے ہوئے کوئی نام پکڑ دے دیا تو آسان، محنت کر کے حاصل ہونا ہے، جہاں پہ ملا تھا خوش ہوتے، تو کہا جستے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیرے پنہاں ہے تیری خونے کی وجہ۔ جب تیرا خون سرد ہو جائے گا تجھے حرکت کرنے کی قوت نہیں رہے گی، تو معلوم ہوا کہ وہ بیکار زندگی ہے۔ تو یہاں کہا کہ تجھے وہ جنت حاصل کرنا ہے تو کچھ نہیں، گرم خون رکھنے کی ضرورت ہے، خون کو گرم کرنا ہے۔ اس کے بعد اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک سزا ہے، ایک جزا ہے۔ ایک شاعر نے وہیں سے کہا کہ جزائے خیر کا وعدہ وفا ہوگا قیامت۔ آپ کسی کوئی ساتھ کام کرے تو اپنا اللہ کرتا ہے، کہاں ملتا شاید کرو، کہاں ملتی اللہ جزائے خیر، تو اللہ نے جزائے خیر دے گا، لیکن کب کہاں کیسے؟ تو شاعر نے کہا کہ کیا بولے ابھی مشاورہ ہاں جزائے خیر کا وعدہ وفا ہوگا قیامت میں۔ خوشی کی بات اتنی دور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے؟ ارے خوشی کی بات اتنی دور کیوں رکھ کے نہیں سمجھ رہے؟ خوشی کی جزائے خیر کا وعدہ وفا ہوگا قیامت میں۔ ایک صاحب ہیں حفیظ ہاشمی، اچھا میں سمجھا تھا کہ وہی صاحب کا ہوں، میں سمجھا جزائے خیر کا وعدہ وفا ہوگا قیامت میں، خوشی کی بات اتنی دور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے۔ تو یہ یہاں کہا کہ اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دے۔ اس کے بعد لکھا نالندہ تیرے خون کا ہر تار ازل ہے، جو جن سے محبت کا خریدار ازل ہے۔ محبت کا خریدار ہے تو روز اول سے تو خریدار ہے، اور جہاں تیرے کو محبت ملتی ہے تو خرید لیتا ہے۔ تو پھر تو پیر صنم خانہ اسرار ازل ہے۔ آگے پیر صنم خانہ کے معنی کیا؟ جہاں بت بٹھائے جاتے ہیں۔ تو ازل سے کچھ خانہ ہے، دل میں بھی بت ہے، دولت کے ہیں، عزت کے ہیں، شہرت کے ہیں، وہ ہمارے دل میں ہزاروں بت ہیں۔ ان بتوں کو خالی کریں تو اس میں جلوہ خداوندی کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر بت بیٹھے ہوئے ہیں، شہرت کا بت لگا کے میری شہرت ہو جائے، اللہ کیا کہیں گے؟ دولت کی اس کو ایک زبان میں نشہ بھی کہا گیا۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے مقام پر قرآن میں کہا لا تقربوا انتم سکارا حتی یغتسلوا، لا تقرب قریب مت جاؤ انتم سکارا، جب تم حالت نشہ ہو۔ نشہ کہہ کر شراب پینا، شراب تو پینے کو کہتے ہیں، اس کا نام پڑ گیا شراب۔ حالانکہ جو مشروب یا جو پانی وانی ہوتا ہے وہ بھی شراب طہورا کہا ہے۔ اللہ نے قیامت میں حشر میں شراب پلائیں گے۔ کون سی شراب؟
طہورا پاکیزہ، جو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام، جگر نے کہا جو یہاں پیو تو حرام ہے، وہاں پیو تو حلال ہے۔ آپ بہت ہی یہ تہوار کہا محنت کشو خونریز کمازار حضر سے ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا ہے۔ تو راکب تقدیر ہے، تقدیر پر سوار ہے۔ اپنے ابا تو کہتے بھی ہماری تقدیر میں ہی ہے۔ ارے آؤ بھائی، کیا تقدیر میں جوتے جانا؟ اگر میں ماننا چاہوں نہیں تو تمہاری آپ میری تقدیر میں ہی ہے۔ آخری ایک ہے اقبال نے ایک بار آخری شعر سنا دیتا ہوں آپ کو کہ جس ہوئی سے انہوں نے کہا طلسم بود عدم، طلسم کہتے ہیں جادو، طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم۔ بود و عدم، بود ہے عدم نہیں، طلسم میں ایک جادو ہے، ایک سحر ہے کہ عدم ہے یا زندہ ہے یا مردہ ہے۔ کون ہے؟ جس کا نام ہے آدم۔ اقبال نے لکھا خدا کا راز ہے خادم نہیں ہے جس کا سخن، خدا کا راز ہے اس میں ہم کیا کلام کر سکتے ہیں؟ لا ریب، اللہ کا کلام ہے، ختم۔ قرآن کی شروعات ہی اس سے تھا الف لام میم لا ریب فی، ہے نا؟ لا ریب نہیں، اس میں کوئی شک کرنے نہیں، شک کرے گی ایمان وارد۔ تو یہ سوال یہی ہے کہ خدا کا راز ہے خادم نہیں، اس کہنے کا کسی کو قوت نہیں ہے۔ اس بات ہے زمانہ صبح اثر سے رہا ہے محو سفر، مگر یہ اس کی توبہ سے ہو سکا نہ کوہن، اس کی کوششوں سے کبھی پرانا نہیں ہوا۔ اگر پرانا لباس ہو تو بدل دیتے ہیں، لیکن زمانے کو کبھی نہیں بدلا جاتا۔ ہر قوم جو زمانے میں پیدا ہوتی ہے اس کے مزاج کے مطابق محو سفر ہوتی ہے۔ آج مگر اگر نہ ہو تجھے، دیکھیں کیا بہت بنیادی بات کہی، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان۔ اوپر ہوئے گا جو نعتیہ مجموعہ ہے اس کا عنوان ہے نعت کبریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نعت پر منحصر ہے جو 114 نعت ہیں۔ وہ 114 کی رعایت یہ ہے کہ پروردگار نے قرآن میں 114 سورتیں نازل فرمائیں۔ یہ میرا چوتھا نعتیہ مجموعہ ہے اور کتابوں کی تعداد کے حساب سے میری 30ویں کتاب ہے۔ ایک طالب علم کی جس سے میں نے جو کچھ بھی سمجھا پڑھا اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ خدا سے مجھے التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں ہم کو مضبوط اور مستحکم رکھے اور ہمیں مایوس اور ہمیں اتنا مستحکم اور معید کرے کہ ہم اس پر ہمیشہ یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين۔ وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين۔